ساتھ ہی ہمیں اس بیلنس میں ایک اور بات بھی سکھائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے سوا کچھ کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، انداد بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور امپورٹنٹ فارمولا یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ فارمولا ہے، کیونکہ ہم بہت سے معاملوں میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں پلیز ایکسٹریمسٹ نہ بن جانا۔ اور ایکسٹریمسٹ سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے وہ شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، لڑکا ہے تو مسجد میں ہے، لڑکی ہے تو گھر میں پڑھ رہی ہے اور حجاب پہن رہی ہے، تو وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ان سارے پیرامیٹرز کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دس از دا ماڈریشن آف اسلام۔ یہ امت وسط ہونے والا رول ہے کہ آپ سب چیزوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اسی بیلنس میں ایک بات کیا بتا دی گئی ہے کہ اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے اشد حبا للہ، جو آپ کی تمام محبتوں کے اوپر حاوی ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال پوچھے مجھے کس سے محبت ہے، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بتائے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت اس سے زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا، تو یہ جو بیکار محبتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا کالجز یونیورسٹیز میں آ کے، جن کی وجہ سے کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کورٹ میرج کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کی بجائے جو ہے اپنی ہی پڑھائیاں کر رہا ہے، کپل سٹڈی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ کمی کس چیز کی ہے؟ اسی چیز کی ہے۔ اور ماں باپ بیچارے جو گھروں میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا بیٹی ماشاءاللہ جو ہم نے لاکھوں روپے کی فیس دی ہے وہ وہاں پر پڑھائیاں کر رہے ہیں۔ سو اشد حب اللہ میں کیا ہے؟ خوشی ہے، غم ہے، تب بھی اللہ سے محبت ہے، نعمتیں ہیں، مشکلات ہیں، تب بھی اللہ سے محبت ہے۔ آپ سسٹین کریں اس کو ہر حالت میں، اور آپ اس کا پروفٹ سہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو بھی خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس، کیونکہ کچھ کام ایسے کرنے کے ہیں کہ اگر کوئی بھی فرد نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ جیسے کیا کہا گیا اس میں؟ حلالاً طیباً، فوکس کرو کہ جو تم کھانا کھا رہے ہو روزانہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ خوراک کی بات کی، شراب کی بات کی، جوئے کی بات کی، لیکن پہلا فوکس آیا ہے کہ حلالاً طیباً۔ اب آپ دیکھیں ہماری زندگی میں اس وقت کتنا جنک اور کتنا بیکار قسم کا کھانا آ چکا ہوا ہے۔ یہ جتنا فاسٹ فوڈ ہمیں نظر آتا ہے جو پوری انڈسٹری ہمیں دے رہی ہے اور پروموٹ کر رہی ہے کہ اس سے اچھا کوئی کھانا نہیں، اور واقعی ہمارے ٹیسٹ بڈز اب اس کی طرف اتنے جا چکے ہیں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں ہمیں پسند آتا۔ میں باقاعدہ کچھ ایسے خاندانوں کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گھر میں کھانا نہیں منگوایا۔ میرے پاس ایک 11 سال کا بچہ آیا، اور جب میں نے اس کو ہیلدی فوڈ کے بارے میں کچھ کانسیپٹس کلیئر کرنے کی کوشش کی تو ہی ہیڈ دس امیزڈ لک ان ہز آئیز، بیکاز اس نے کہا کہ میرے تو گرینڈ پیرنٹس، پھپھو، خالہ، سب ہم پورے دن میں جو بھی کھانا ہوتا ہے ہم وہ باہر سے آرڈر کر کے منگواتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ہیلتھ کے چیلنجز اور ایون ایموشنل چیلنجز اتنے زیادہ تھے۔ کیونکہ اسی لیے اس کے ساتھ کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان۔ اگر آپ کے کھانے کے پیٹرن درست نہیں ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی ایسے کام کرنے شروع کر دیں گے جو کہ شیطانی نیچر کے ہیں۔ اور شیطان کیا ہے؟ عدو مبین، وہ ہمارا بہت کھلا دشمن ہے۔ کیسے دشمن ہے؟ وہ کہتا ہے انما یأمرکم، وہ آپ کو آرام سے نہیں کہتا پلیز آپ کا دل چاہ رہا ہے تو کر دیں، نہیں، یأمرکم، وہ آپ میں سے ہر ایک کو کھڑا ہو کے حکم دیتا ہے کرو، کیا کرو؟ بالسوء والفحشاء، برے کام کرو اور فحاشی کے کام کرو۔ وہ زبان میں فحاشی ہو، وہ نگاہ میں فحاشی ہو، دماغ میں فحاشی ہو، وہ لباس میں فحاشی ہو، وہ ایسے ایسے فحاشی کے کام کراتا ہے۔ اور پھر کیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں۔ کوئی اگر آ کے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے تو تم کہو ہاں تو، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ ہاں تو اس چیز کی میرا خیال ہے اجازت ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا عرب سوسائٹی کو سمجھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں there was law of jungle، یعنی کہ ٹرائبل سسٹم تھا، بہت اسٹرانگ قسم کے ان کے رولز تھے، جو ان کو فائدہ دیتا تھا وہ اس کو اختیار کرتے تھے۔ جینڈر انیکویلٹیز بہت زیادہ ہمیں نظر آتی تھیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی معاملے میں ایک سے زیادہ افراد سفر کرتے تھے، یعنی ایک قسم کا کیوس سوسائٹی میں نظر آتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امت وسط کا رول مسلمانوں کو دیا
تو دوسرے پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے احکامات بھی دیے، بہت سے سسٹمز کو ریفارم بھی کیا، وصیت کیسے ہونی چاہیے، روزے کیسے رکھنے چاہیے، حج کا کیا پروسیجر ہوگا، جہاد کیسے ہوگی، نکاح کیسے ہوگا، طلاق کا کیا طریقہ کار ہوگا، صدقہ کیسے دیا جائے گا، قرض کیسے لیا جائے گا، تجارت کیسے ہوگی، اور تجارت کے ساتھ سود کی بھی بات ہوئی، قصاص کی بھی بات ہوئی۔ یہ ساری رولنگز آپ کو ملتی ہیں اور ان سب کو سمجھنے کی ڈیٹیل میں ضرورت ہے، اور ایک ایک آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جو حکمت بیان کی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو پھر آتا ہے کہ ایک دعا، بہت ہی خوبصورت دعا، کہ کچھ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی دنیا دے دے۔ ابھی بھی روزہ رکھ کے یہی مانگ رہے ہیں، نمبر مل جائیں، وہ مل جائے، زندگی آسان ہو جائے، پیسہ مل جائے، اور لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس۔ لیکن ان کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کو یہی ملے گا اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اصل دعا ہمیں کیا بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین چاہیے، آخرت بھی بہترین چاہیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ اور ایسے افراد جب ایسی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسی سوچ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے دعا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ اپنی دعائیں لکھیں جو آپ مانگتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا مائنڈ سیٹ کس قسم کا ہے، ہاؤ میٹیریلسٹک یو آر، ہاؤ شارٹ سائٹڈ یو آر، واٹ اے ویژن یو ہیو، پرنسپل سینٹرڈ لائف آپ کی کتنی ہے۔ لیکن جو افراد یہ دعا مانگیں گے تو ان کے لیے پھر ایک اور امپورٹنٹ میسج ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کام نہ کرو کہ یہاں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو اب میں نے شادی پہ جا کے ٹھمکے لگانے ہیں، اور اب دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پر آ کر اب تھوڑی سی تسبیحات بھی پڑھ لینی ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو زیادہ کنفیوز کرتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے ہماری، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس طرح رہیں۔ تو ناٹ جسٹ دنیا، آخرت بھی چاہیے۔ اور جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو علماء کیا کہتے ہیں، آپ دنیا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کا حسن ہم سوچتے ہیں بڑا سا گھر، اچھا لائف سٹائل، بہت ویل سیٹلڈ ہونا۔ نہیں، جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا کے حسنہ دے، تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ دین کا علم مانگ رہے ہیں، حلال رزق مانگ رہے ہیں، اچھا ساتھی مانگ رہے ہیں، سپاؤز اچھا مانگ رہے ہیں، ایسی اولاد مانگ رہے ہیں جو ہماری تابع دار ہو، ہم ایسے اعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو ایکسیلنس کے لیول پہ ہو، ایسے اپرچونٹیز چاہ رہے ہیں جو ہمیں بہت بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ جیسے بینگ ڈاکٹرز تو ہمیں بہت سے ایسے اپرچونٹیز ملتے ہیں، میڈیکل کیمپس لگانے ہیں، فری پیشنٹس ہم نے کہیں کہیں دیکھنے ہیں، یا ایون جو پیشنٹ پیڈ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنا کلینکل جسٹس کرنا ہے، میڈیکل جسٹس کرنا ہے۔ اور آخرت کے لیے جب ہم کہتے ہیں حسنہ چاہیے تو کیا ہے، میری موت کیسی ہو، میری قبر میں کیا ہو، ڈے آف ججمنٹ میں میرے ساتھ کیسا معاملہ ہو، میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، اسی طرح مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرب چاہیے وہاں پر۔ ہم یہ سب باتیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حلال طیبن کے ساتھ ہمیں ایک اور بہت امپورٹنٹ میسج پتا چلتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں، اور بتا دیا گیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور تھوڑے سے فائدے ہیں، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ برا ہے۔ کیونکہ ہم نے آیات خود تو پڑھی نہیں ہوتی، سوسائٹی میں کسی نے بتا دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، تو ہم جو بھی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اس میں فائدہ ہے، جبکہ اس میں بتا دیا گیا اس آیت میں کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ، یعنی بیلنس میں نہیں ہے۔ اور ابھی بھی دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت ساری دنیا پریشان ہے کہ الکوہول اینڈ ڈرگز، اور ان کے لیے کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں، مورل مسئلے ہیں، انٹلیکچوئل مسئلے ہیں، سوشل ہیں، فزیکل ہیں، فیملیز ڈسٹروائے ہو رہی ہیں، وہ افراد ڈسٹروائے ہو رہے ہیں۔ کتنی ریسرچ بتا رہی ہے کہ آپ کے برین کے اندر ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ لائف لانگ سائیکوسس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اگر اپنا نشہ چھوڑ بھی دیں تو آپ کو ساری زندگی کے لیے اینٹی سائیکوٹک ڈرگز لینی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رولنگز آف نکاح جو آئی ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کروں گی کوئکلی۔ مسلمان مرد کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ پیپل آف دا بک، اہل کتاب کی خواتین سے شادی کر سکتا ہے، لیکن جو خواتین ہیں ان کو کیا کہا گیا، وہ صرف مسلمان مرد سے کریں۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کیوں، وائی ناٹ، ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں
آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے جو سسٹم ہے نا اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سے اکثر افراد جو ہیں ریبیل پہلے کرتے ہیں اور اسی لیے پھر ہم اپنے مائنڈ کو شٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی حکمت نہیں سمجھ آتی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی اہل کتاب کی خاتون ایک مسلمان مرد کے گھر میں آئے گی تو وہ دیکھے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی بھی عزت ہو رہی ہے, عزیر علیہ السلام ہے تو ان کی بھی عزت ہو رہی ہے, تمام ادیان کو وہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے, تو اس کا دل نرم ہوگا اور وہ چاہے گی کہ وہ پھر اپنے ہسبینڈ کے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق سارے معاملات لے کے چلیں اور وہ جلدی اسلام کی طرف آئے گی. لیکن ایک جو خاتون ہے اگر وہ اہل کتاب مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ بہت سارے ایسے افراد کے ساتھ گھر جائے گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, اسلام کے طور طریقے کو نہیں مانتے, اور اس کی زندگی جو ہے مشکل ہو جائے گی اور اس کا دین ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. ہماری ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف محبت کو دیکھتے ہیں, دین ہماری پرائرٹی نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں ایسے احکامات جو ہیں بہت مشکل لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہماری پوری یعنی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایٹ سٹیک ہے ہماری آخرت, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے دیے ہیں. اسی طرح مسلمان مرد کو بھی مشرک عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور جو خاتون ہے مسلمان عورت اس کو بھی مشرک مرد اور اہل کتاب مرد سے شادی کی اجازت نہیں. پھر ایک اور آیت اس میں آتی ہے نساؤکم حرث لکم, کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. اگین یہ وہ آیت ہے جو کہ عورتوں کے اندر ایسا غصہ پیدا کرتی ہے, اور مرد ہیں آتے جاتے کہتے ہیں تم تو کھیتی ہو اور تمہارے ساتھ جو مرضی رویہ کیا جائے. اگر آپ نے کھیتی کی ویلیو کو سمجھنا ہے تو آپ اس سے پوچھیں جو کہ کوئی لینڈ لارڈ ہوتا ہے یا جن کی زمینیں ہوتی ہیں اور وہ زمینوں کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں, اور زمینوں کی کتنی ویلیو ہوتی ہے, اور زمینوں کے ساتھ ان کی کتنی ایسوسیشن ہوتی ہے. اور جب وہ زمین کی بات کرتے ہیں, جب وہ بتاتے ہیں ہمارے تو اتنے مربع ہیں, تو سارے ہاں اچھا امپریس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ مرد کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں جو ایک عورت دی جا رہی ہے وہ بہت ویلیویبل ہے, اس کی ویلیو کرنا سیکھو. جو اصل میسج دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کا خیال رکھو, جو اس کے چیلنجز ہیں, جیسے زمین میں جو چیلنجز آتے ہیں اس کو تم حل کرتے ہو, اسی طرح اپنی وائف کے جو چیلنجز ہیں اس میں اس کو سپورٹ کرو, اس کو حل کرو, اس کے مسئلوں کو, اس پہ انویسٹ کرو, اس کی تعلیم پہ انویسٹ کرو, اس کی تربیت پہ انویسٹ کرو, اس کو ایسا ماحول دو کہ وہ بچوں کی تربیت, اگلی نسل کی تربیت صحیح کر سکے, اور اس کو انفرٹائل بھی نہ بناؤ. جیسے ہم بیرن لینڈ کو پسند نہیں کرتے, کتنی جگہوں پہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگر خواتین چاہتی بھی ہیں بچہ پیدا کرنا تو مرد حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ہم نے پیدا کرنا, ابھی ہم نے پہلے کریئر کا سوچنا ہے اور یہ فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں. کتنی ہی خواتین آپ دیکھیں گے جو کہ گائنی وارڈ میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی, دے ہیو ٹیئرز ان دیئر آئیز, میں نہیں چاہتی اس بچے کو ضائع کرنا, لیکن میرا شوہر ہے انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو ضائع کر کے آؤ, نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اور اسی طرح سے جو انٹیمیسی کا ریلیشن شپ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس میں کہ وہ بھی حلال طریقوں سے ہونا چاہیے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت سا حرام اوپن ہو رہا ہے, اس ریلیشن شپ میں بھی اس قدر حرام ہے اور اس کو بھی جسٹیفائی کر کے کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ بچیاں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے بات کریں, کس سے پوچھیں. ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے, وہ چھپ چھپ کے سوچتی بھی رہتی ہیں, لیکن وہ اپنے فیملی میں کسی کے سامنے لا کر یہ بات نہیں کر سکتی کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے کیا کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں بھی انسان جانور نہ بن جائے. ساتھ ہی اگر ہم طلاق کا دیکھیں, جو طلاق کی بات ہوئی ہے اس پہ بھی میں کوئکلی گو اوور کروں گی کہ طلاق بھی جب کہا گیا طلاق و مرتان, کہ طلاق جو ہے وہ اس کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں ہے جیسے فلموں میں آتا ہے طلاق طلاق طلاق, بجلی کڑکی, بادل گرجے, اور وہ عورت بیچاری جو ہے بکھرے بالوں کے ساتھ سڑک پہ تنہا اندھیرے میں کھڑی ہے, اور اکثر بارش بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس وقت. تو ایسے نہیں طلاق ہوتی, کیونکہ انہوں نے تو ڈرامے کو آگے چلانا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کانسیپٹ ہمیں دے دیا. لیکن اصل طلاق جو کہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے, کیونکہ فیملی سسٹم کو سیو کرنے کی کوشش ہے, اور اس سیو کرنے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے دیے ہیں, آپشنز دی ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف غصے میں ہیں, شوہر نے طلاق دے دی ہے, تو پہلی طلاق جو ہوتی ہے وہ رجعی طلاق ہوتی ہے. اس میں وہ اپنے 3 جو سائیکل ہوتے ہیں وہ وہیں پہ پورے کرتی ہے, اسی گھر میں رہتی ہے, اسی طرح ڈریس اپ ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ کوئی اس کو پروپوز نہیں کر سکتا. اگر ہسبینڈ اس کا رجوع کر لیتا ہے تو شی گوز بیک اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے. لیکن ایک طلاق اس کی اب ہو چکی ہے, اگر وہ اسے رجوع نہیں کرتا ان 3 سائیکلز میں,
اب وہ گھر چھوڑ دے گی. شی از فری ٹو میری اینی ون ایلس. اگر وہی شوہر اسے دوبارہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو دوبارہ سے پھر نکاح ہوگا اور دوبارہ سے مہر ہوگا. اور یہ اس لڑکی کی چوائس پہ ہے کہ وہ دوبارہ اس سے کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. فرض کریں اس نے رجوع کر لیا اور کچھ عرصے بعد پھر اس کو غصہ کسی بات پہ، آپس میں ان کے کانفلکٹس چل رہے ہیں، دوبارہ اس نے طلاق دے دی، یہ بھی طلاق رجعی ہے. یہ 3 مہینے ابھی بھی اسی طرح رہے گی، گھر میں رہے گی. باقاعدہ حکم ہے کہ تیار ہو کے رہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں سب کو کہتی ہوں کہ پلیز ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیں، فلمیں دیکھنے چھوڑ دیں، ریئل لائف میں آئیں، ریئل لائف کے چیلنجز کو ریئل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر وہی پروسیس ہوگا. اگر وہ رجوع کر لے فائن، اگر وہ رجوع نہیں کرتا شی از فری ٹو گو. اسی طرح وہ اس سے بھی شادی کر سکتی ہے، وہ کسی اور سے بھی کر سکتی ہے. اگر تھرڈ ڈیورس اس نے دے دی، فرض کرے رجوع کر لیا تھا اور تھرڈ ڈیورس دے دی، اور آپ ٹائم فریم دیکھیں، اس میں کافی بڑا بڑا ٹائم فریم ہے. اور یہ ٹائم فریم اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کاؤنسلنگ کروائیں، وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، وہ طریقے سیکھیں کہ ہم آئندہ سے اس قسم کے پیٹرن میں نہ جائیں. لیکن اگر تھرڈ طلاق ہوگی تو اب وہ الگ ہو جائے گی، اب وہ گھر بھی چھوڑ دے گی. اب وہ اپنی عدت تو پوری کرے گی لیکن کوئی سے اس ٹائم میں پرپوز نہیں کر سکتا. اب وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے سوائے اس مرد سے. وہ مرد اگر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف ایک صورت ہے حلالہ کروایا نہیں جاتا، پلان نہیں کیا جاتا. لیکن لیٹ سے اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، اب بہت سالوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد اس کی وہاں بھی ڈیورس ہوئی یا وہ وڈو ہو گئی، اور یہ مرد اس کو دوبارہ اپروچ کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ چاہے تو کر سکتی ہے. اسی طرح عورت کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، جس میں وہ اپنا کچھ حق دے دیتی ہے، اپنا حق مہر واپس کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو فوراً چھوڑ سکتی ہے. اور اس میں یہ کہ شی کین میری اینی ون، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی دوبارہ کر سکتی ہے شادی. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، بہت سے مرد حضرات خواتین کو مجبور کرتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا لیکن تم نے خلا لینی ہے تو لے لو، تاکہ نام بھی اس پر آئے اور اس کی بہت ساری چیزیں بھی وہ لے لیں. یاد رکھیے گا یہ جب آیات آتی ہیں آپ ان کو پڑھیں. سورہ البقرہ میں 2 پارے میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص کو کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ذاتی بغض کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کسی بھی لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ریسٹ ایشورڈ وہ تمام خواتین، تمام بچیاں جن کے اندر اب یہ ایک غبار اٹھتا ہے کہ وی شوڈ جوائن سم فیمنسٹک موومنٹ، ان کو بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنے آپ کو بتانا چاہیے انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ شخص سفر کرے گا کیونکہ اس نے اللہ کی حدود توڑی ہیں، اور یہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کی وجہ سے میں قرآن اور حدیث کو ڈینائی نہ کروں. پھر ہمیں ایسی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ہم جب اپنے ملک میں بھی مشکلات دیکھتے ہیں، گھروں میں مشکلات دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، تو ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور جو بھی ہمارے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں، جو کافر ہیں، جو ہمارے اینیمیز ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت الکرسی. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی. تو آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین تعارف جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، پہچان نہیں، تو 2 صورتوں کو ڈیٹیل میں پڑھ لے، آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد. منی میٹرز کے بارے میں اس کے بعد بات ہوتی ہے. ہمیں گڈ سائیڈ آف منی بتائی جاتی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، 1 دانے کے برابر اس کو کیا ملتا ہے؟ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، 700 گنا کے اضافے سے ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا ہے. اور اسی طرح بیڈ سائیڈ آف منی ہے کہ جو ربا میں جاتا ہے، سود میں جاتا ہے، وہ ایسے معاملات کرتا ہے جیسے اس کو شیطان نے چھو لیا ہو. اور یہاں پہ ہمیں کلیئرٹی کیا دی گئی ہے کہ تجارت
ربا نہیں ہے. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں سود کی بات ہوتی ہے اور تجارت کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ والا انٹرسٹ نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا. ہم جسٹیفائی کر کر کے سود کو لیتے چلے جاتے ہیں, انٹرسٹ بیسڈ کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ تجارت اللہ نے حلال کی ہے اور جو سود ہے اس کو حرام کیا ہے. ہم انٹرسٹ کو, ربا کو بزنس نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے. اور اس معاملے میں کوئی بھی ایمبیگوٹی ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے, بالکل کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سود لینے والا وہ واحد ایک کیٹیگری ہے جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس شخص کے خلاف. جیسے اسٹوڈنٹ لونز ہیں, لوگ لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی سود ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو پھر یا تو ایسے ادارے پتہ ہوں, ایسی جگہیں پتہ ہوں جہاں سے آپ اگر لون لینا پڑے تو انٹرسٹ فری لے سکیں. اس سے بہتر ہے فیملی ممبر سے لے لے انسان انٹرسٹ فری اور ان کو واپس کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. کیونکہ اب ہم پہنچ رہے ہیں اختتام پر سورہ البقرہ کے, اور وہاں پر جو آیات آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جو ہمیں ہر رات کو پڑھنی چاہیے. یہ بھی آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں, شروع میں آپ دیکھ کر پڑھیں اور اس کے بعد آپ ہر رات کو آپ کو یاد ہو جائیں گی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ الملک پڑھیں اور یہ آیات پڑھیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو اس میں ہم بات کیا کر رہے ہیں, واعف عنا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے چھوٹی چھوٹی کیجول مسٹیکس ہوتی ہیں پلیز اوور لک دیم. واغفر لنا, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو مجھ سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو کور کر لینا, مجھے ایکسپوز نہ کرنا کسی کے سامنے, اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹو امبیرسنگ. وارحمنا, اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم پہ رحمت فرما. جو شخص رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھے گا, آپ سوچیں اس کی کیا کیفیت ہوگی نا. تو سوچیں اگر آپ روز یہ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو کتنا ایک پیس آف ہارٹ ہوگا نا, کتنا دل میں سکون ہوگا, کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ ہوگی, کتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید ہوگی کہ میرا رب میرے مسئلوں کو حل کرے گا. اور آج کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.